اخیر میں ایک ضروری گزارش یہ بھی ہے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنے کے زمانے میں جب کہ بخل کی اور کنجوسی کی اطاعت ہونے لگے اور خواہشات نفسانیہ کا اتباع کیا جائے، دنیا کو دین پر ترجیح دی جائے، ہر شخص اپنی رائے کو پسند کریں، دوسرے کی نہ مانیں، اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی اصلاح چھوڑ کر یکسوئی کا حکم فرمایا ہے، مگر مشائخ کے نزدیک ابھی وہ وقت نہیں آیا، اس لیے جو کچھ کرنا ہے کر لو، خدا نہ کریں کہ وہ وقت دیکھتی آنکھوں آ پہنچے کہ اس وقت کسی قسم کی اصلاح ممکن نہ ہوگی۔ نیز ان عیوب سے جن کا ذکر اس حدیث شریف میں وارد ہوا ہے، اہتمام سے بچنا ضروری ہے کہ فتنوں کے دروازے ہیں، ان کے بعد سراسر فتنے ہی فتنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان کو ہلاک کر دینے والی چیزوں میں شمار کیا ہے، اللہم احفظنا من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ تیسری فصل میں ایک خاص مضمون پر تنبیہ مقصود ہے، وہ یہ کہ جس طرح اس زمانے میں نفس تبلیغ میں کوتاہی ہو رہی ہے اور عام طور پر لوگ اس سے بہت زیادہ غافل ہو رہے ہیں، اسی طرح بعض لوگوں میں ایک خاص بیماری یہ ہے کہ جب وہ کسی دینی منصب پر تبلیغ واعظ وغیرہ پر مامور ہوتے ہیں تو دوسروں کی فکر میں ایسے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اپنے سے غفلت ہو جاتی ہے، حالانکہ جس قدر دوسروں کی اصلاح کی ضرورت ہے اس سے بہت زیادہ اپنے نفس کی اصلاح کی احتیاط اور ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع میں بہت زیادہ اہتمام سے منع فرمایا ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرتا پھریں اور خود مبتلا معاصی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک 4 سوال نہ گن لیے جائیں، عمر کس مشغلے میں ختم کی، جوانی کس کام میں خرچ کی، مال کس طرح کمایا تھا اور کس کس مصرف میں خرچ کیا تھا، اور چوتھا اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جو ایک بڑے صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اس امر کا خوف ہے کہ قیامت کے دن تمام مجموعوں کے سامنے مجھے پکار کر یہ سوال نہ کیا جائے کہ جتنا علم حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے دریافت کیا کہ بدترین خلائق کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ برائی کے سوالات نہیں کیا کرتے، بلائی کی باتیں پوچھو، بدترین خلائق بدترین علماء ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو صرف زبان پر ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا الزام ہے اور گویا اس عالم پر حجت تام ہے، دوسرے وہ علم ہے جو دل پر اثر کرے، وہ علم نافع ہے۔ حاصل یہ ہے کہ علم ظاہری کے ساتھ علم باطن بھی حاصل کریں تاکہ علم کے ساتھ دل بھی متصف ہو جائے، ورنہ اگر دل میں اس کا اثر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی حجت اور دلیل ہوگا اور قیامت کے دن اس پر مواخذہ اور پکڑ ہوگی کہ اس علم پر کیا عمل کیا۔ اور بھی بہت سی روایات میں اس پر سخت سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، اس لیے میری درخواست ہے کہ مبلغین حضرات اپنی اصلاح ظاہر و باطن کی پہلے فکر کریں، مبادا ان وعیدوں میں داخل ہو جائیں۔ اللہ جل جلالہ من والہ اپنی رحمت واسعہ کے طفیل اس سیاکار کو بھی اصلاح ظاہر و باطن کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے سے زیادہ بدافعال کسی کو بھی نہیں پاتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ الواسعہ۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔